کیا صورتحال ہے اس وقت اور تہران پہ اٹیکس آج بھی سنا کہ ہوئے ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں، کس طرف معاملات جا رہے ہیں، اور پھر عباس عراقچی صاحب نے جو پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، کس قسم کے جذبات ہیں جو کہ تہران میں، ایران میں پاکستان کے لیے ہیں اس وقت؟ آپ کی جو سجیل والی بات ہے وہ میں کیونکہ کموڈور چشتی صاحب آپ کے ساتھ ہیں تو وہ بہت بہترین انداز میں اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف غیر قانونی اور غیر انسانی حملے شروع ہوئے اب 17 دن گزر چکے ہیں اور تقریباً 2000 شہداء نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اس کے باوجود ایران کے سرزمین، عزت اور وقار کا ذرہ بھی برابر نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ نے ہمیشہ کی طرح ایران کے بارے میں یہ غلط اندازہ لگایا۔ اس نے عظیم سرزمین کو موازنہ کیا وینزویلا کے ساتھ، لیبیا کے ساتھ، عراق، افغانستان اور شام جیسے ممالک کے ساتھ۔ آج جو عراقچی صاحب نے پاکستانی عوام اور حکومت کو شکریہ ادا کیا، یہ وہ بات تھی جس کے مجھے جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی توقع تھی، لیکن خاص طور پر اس وقت جب پاکستان کے غیور مسلمان عوام نے امریکہ کے سفارت خانوں اور قونصل خانوں کے خلاف احتجاج کیا۔ بہرحال ایرانی مثال ہے، دیر آیت درست آیت۔ پاکستان کے عظیم اور باوقار قوم کو اور اس کے حکمران اچھی طرح جانتے ہیں اس خطے میں اسلامی ممالک پر جو بھی مصیبتیں آتی ہے وہ صرف ایپسٹین کی اولادوں کی بدنیتی پر مبنی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، اور الحمدللہ اب تک دشمن کی تمام کوششیں جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے کی گئی ناکام رہی۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے ایران، اسلامی جمہوریہ ایران آیت اللہ خامنئی کی مدبرانہ اور اسٹریٹجک قیادت نے خود کو اس جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ مجھے اجازت دیں آپ کے اس پروگرام کے تھرو ناظرین کو ایک اہم بات عرض کروں۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں ایران کے اندر دشمن کی طرف سے ہونے والے نقصانات بہت زیادہ ہیں، ایران کو قربانیاں بھی بہت بڑی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مقصد ان قربانیوں اور نقصانات سے کہیں گنا زیادہ بڑا ہے۔ گریٹر اسرائیل کے شیطانی نظریے کے خلاف کھڑا ہونا، میں سمجھتا ہوں دراصل ہر قسم کی شر کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ہر قسم کے ظلم کے خلاف اور ناانصافی اور جبر کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ ایران نے برسوں سے خود کو اس جنگ کے لیے تیار کیا تھا، لیکن امریکہ بغیر کسی واضح منصوبے کے ساتھ اس جنگ میں داخل ہوئے ہیں۔ آج ذرا دیکھیں، آپ بھی اپنے انٹروڈیو میں بہترین انداز میں بتا رہے تھے کہ ابھی ایک مذاق بن گیا ہے دنیا کا سپر پاور سب دوست اور دشمن کے سامنے۔ یہ صورتحال اس طرح ہے کہ امریکہ کی قریبی اتحادی جو ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، آج اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں مین وجہ جرمنی کے جو وزیر دفاع ہیں بوریس پسٹوریوس، انہوں نے بہت بہترین ٹویٹ میں کہا تھا کہ ٹرمپ چند یورپی جنگی جہازوں سے ایسا کیا توقع رکھتے ہیں جو طاقتور امریکی بحریہ خود ایران کے مقابلے میں نہیں کر سکی۔ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہم نے اسے شروع نہیں کیا ہے۔ جرمنی اپنی فوج کے ساتھ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی میں کسی صورت شریک نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ کے دوستوں کی یہ حالت ہے تو آپ مخالفین کی سوچ دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں چین اور روس اب یہ سوال کر رہے ہیں، اگر ایک ایسی جنگ میں جہاں دنیا کے سب سے بڑی فوجی طاقت جو امریکہ ہے اور سب سے بڑی انٹیلیجنس طاقت جو اسرائیل ہے مل کر ایران کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اس کے باوجود ایران ان کی 10 طیارے تباہ کرے، 4 تھاٹ سسٹم کو تباہ کرے، آبنائے ہرمز کو بند کرے، امریکہ پر روزانہ $1.5 ارب کا خرچہ ڈال دیں، بوجھ ڈال دیں، اور ان کے جو میزائل ہے تقریباً 200 اہم مراکز کو نشانہ بنائیں، تو پھر اگر یہ ایران کے سامنے اتنا بے بس ہے تو یہ رشیا اور چائنا کے سامنے کتنا بے بس ہو سکتا ہے۔ بالکل بات یہ کہ کیا ایک یونیپولر ورلڈ کے اندر امریکہ کی جو سپر پاور ہونے کا ان کا ایک وہ ہے، اس کو ایک چیلنج تو بہت بڑا ہوا ہے۔ لاسٹ سینٹنس میں آپ سے عرض کروں، اس کے بعد اب یہ دیکھیں گے کیا امریکہ سپر پاور رہے گا کہ نہیں۔ آخری بات یہ ہے، اب آبنائے ہرمز امریکہ اور اس کے اتحادی کے لیے آبنائے ہرمز نہیں ہے، اب ایران نے اس کو جہنم ہرمز میں تبدیل کر دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ ابھی اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں۔ چشتی صاحب سے میں ایک سوال کر کے پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ خرم صاحب، یہ چشتی صاحب بہت شکریہ اپنے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ اب تیسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہے جنگ کا،
اور ظاہر ہے کہ 17واں دن ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اس وقت اینالائز کریں تو ان 3 ہفتوں میں کس کا پلڑا کہاں کتنا بھاری ہوا ہے, کون کہاں پہ کھڑا ہے, دنیا کہاں پہ کھڑی ہے, کچھ ہمیں بتائیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو ابھی کہا جا رہا ہے کہ لمبی جنگ اور ہونی ہے. جی خالد صاحب. بہت شکریہ مس آسما, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, جب بھی جنگ کو ایویلویٹ میں آج کروں, آپ کریں یا آنے والے ہسٹورین کریں گے, تو وہ ریلیٹ کریں گے آپ کے ملٹری کے وار کے آبجیکٹو کیا تھے, کیا آپ نے ڈیفائن کیے تھے جس کی وجہ سے انلیش کی گئی تھی جنگ جب شروع ہوئی تھی تو یہ ڈے 1 سے میں شاید پہلے دن یا دوسرے دن سے کہنا شروع کیا کہ یہ فالٹی سٹارٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے, کیونکہ ان کے وار آبجیکٹو ہی کلیئر نہیں تھے. اور وار جو اگر آپ کے کلیئر نہیں ہوتے تو ظاہر ہے جب آپ کی کاز جسٹیفائڈ نہیں ہوتی تو وار جسٹیفائڈ نہیں ہوتی. جب آپ کی وار جسٹیفائڈ نہیں ہوتی تو پرفارمنس ایسی ہی ہوتی ہے جو 17ویں دن آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ ابھی تک ان کی ملٹری کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ٹرے میں اپنے پریزیڈنٹ کو کیا رکھ کر دینا ہے, اور انہوں نے ایک وار ٹرافی کون سی اپنے لوگوں کو دکھانی ہے. آپ اتنے دن سے پروگرام کر رہی ہیں, روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھیے, کبھی انہوں نے کہا فٹ آن گراؤنڈ کریں گے, پہلے کہا رجیم چینج کریں گے, پھر کہا کردوں کو لے کر آئیں گے, پھر انہوں نے کہا نیوی ایئر فورس کو ختم کر دیں گے, پھر انہوں نے کہا نیوکلیئر انریچمنٹ ہمیں تو چاہیے تھی. کچھ بھی نہیں ابھی تک میئریبل ٹرم میں وہ ہو سکا. تو ابھی تک تو امریکن پریزیڈنٹ کے لیے اب ٹیک ہوم کچھ نہیں نظر آ رہا, سوائے ایک ایلیمنٹ آف آئسولیشن کیا ہے. ایران نے کیا کرنا تھا, ایران نے اس جنگ کے اندر پریزیڈنٹ امریکہ کی طرف یا اسرائیلی پرائم منسٹر کی طرف جیتنا نہیں تھا. ایران کی جیت صرف یہ تھی کہ انہوں نے ہارنا نہیں, انہوں نے سروائیو کرنا ہے, صرف ایک اپنے اکوپمنٹ کو بھی سروائیو کرانا ہے اور اپنے اس حوصلے کو سروائیو کرانا ہے کہ ہم کم بیک کریں گے. انہوں نے کیا. آج 17ویں دن یہ حالت ہو گئی ہے کہ جس اسٹیٹ آف ہارموز کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم بلاک کرنے دیں گے, 700% انشورنس بڑھ گئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا وہ ہم کمپنسیشن دے دیتے ہیں. پھر جو 1,500-2 ہزار شپ انکریج ہو گئے, انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنی نیوی سے پروٹیکشن دیں گے, وہ نہیں کر سکے آج تک. اور 16ویں-17ویں دن یہ نوبت آ گئی ہے کہ اٹلی اور فرانس جیسے ملک پریزیڈنٹ ٹرمپ سے نہیں کہہ رہے ہمارے بحری جہازوں کو گزرنے دو, وہ ایران سے کہہ رہے ہیں. ویری تو what does it امپورٹنٹ indicate? ویری امپورٹنٹ. یہ خرم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں تیسرے ہفتے کی جنگ کو؟ اب ظاہر ہے کہ آپ تجزیہ کار بھی ہیں, آپ اس ٹیم میں بھی رہے جو کہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے گئی تھی, تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں تیسرے ہفتے کی اس لڑائی کو؟ جی, جنگ کے جو سب سے مشہور تھیورسٹ ہیں, ایک جرمن تھے 19ویں صدی میں, کلاؤزوٹس, انہوں نے کہا کہ جنگ جو ہے نا وہ سیاسی عزائم حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے. جتنا سیاسی عزم آپ کا واضح ہوگا اتنی آپ بہتر جنگ لڑ سکتے ہیں. تو صدر ٹرمپ نے جس چیز کے اوپر ڈیفائن کیا تھا پہلے دن کہ وہ حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں, وہ حاصل نہیں کر پائے. اور میں ایگری کروں گا ششی صاحب سے کہ ایک اور ماہر نے کہا تھا کہ جب بڑے طاقت کا اور چھوٹی طاقت کا مقابلہ ہو تو جتنی دیر تک بڑی طاقت جیت نہیں رہی وہ ہار رہی ہے, اور جتنی دیر چھوٹی طاقت ہار نہیں رہی وہ جیت رہی ہے. بالکل. تو لہٰذا ایران کا جو سروائیول از وکٹری, اگر ہم واضح کر سکیں, لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایران نے ایک تو جس طرح اپنا جو جنگ لڑنے کا نظام ہے اس کو غیر مرتکز کیا, ڈی سینٹرلائز کیا, کہ آج بھی 17ویں دن بھی وہ اس قابل ہیں کہ وہ مختلف جگہوں سے اپنے میزائل جو ہیں وہ داغ سکتے ہیں. ایک تو یہ ان کی بہت وکٹری ہے کہ انہوں نے اس کی تیاری کی اور اس کی صرف تہران یا اس کے اوپر سینٹر تک وہ نہیں محدود رہے, تو یہ ان کی بہت بڑی وکٹری ہے. دوسری ان کی جو وکٹری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ٹارگیٹنگ اٹیک کر کے جو خلیج کی پوری معیشت تھی اس کو مفلوج کر دیا, ٹھیک ہے, بشمول آبنائے ہرمز. بالکل. اب آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس وقت اس جنگ کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے کہ اگر تو امریکہ اتنے وسائل اور مین پاور دینا چاہتا ہے کہ وہ آ کے اس دفعہ کھولے, اور صرف کھولنا کافی نہیں ہے, اس کو کھول کر رکھنا ہے, مینٹین کرنا ہے, کیا وہ اس کے لیے وسائل اور مین پاور ڈیووٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ صدر ٹرمپ کی جو ہم گفتگو سنیں اس کا وہ تیار نہیں ہے. وہ دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ, تم اپنا جہاز بھیج دو. لیکن چونکہ ان کے اپنے جو سیاسی عزائم تھے وہ واضح نہیں تھے اور آج تک نہیں ہیں,
کیونکہ یہ بات کم از کم مجھے تو واضح ہے کہ اس جنگ کا جو واحد سیاسی عزم ہے وہ اسرائیل کا عزم تھا کہ ایران کو نیست و نابود کر دیا جائے. اب ایران کو نیست و نابود کرنا امریکہ کا عزم نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈائیورژن آہستہ آہستہ ان کے عزائم علیحدہ بھی ہو رہے ہیں. اور امریکہ جو ہے اس کے سامنے یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ جب آپ نے ہرمز بند ہوئی ہے تو یورپ میں بھی اس کی ہواری پریشان ہے اور مشرقی ایشیا میں اس کی ہواری پریشان ہے, اور اس کے ہواری جو ہیں اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ نے آپ کے عمل سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو ہم اس پہ مزید جا کر اپنے آپ کو اس جنگ میں جھونک لیں. کیونکہ اسرائیل کی آپ نے کبھی ویسے یہ محسوس کیا یا کبھی آپ نے سوچا کہ برطانیہ یا نیٹو جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا امریکہ کو نہ کر دیں؟ کبھی ایسے اس سے پہلے ہوا؟ یعنی یہ تو ایک جی انہونی بات ہے نا. یہی تو بات ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ میں چونکہ امریکہ ہوں تو لہٰذا ایک انکویسچنڈ اوبیڈینس ہوگی نا کہ جی اب یہ تابعداری ہو جائے گی, بغیر سوچے ہر کوئی تابعداری کرے گا. یہ بات ان کے وعدے کہ جس نیٹو کو انہوں نے خود کمزور کیا تھا اب وہ بالکل ٹوٹنے کے قریب آ گئی ہے. اس میں ان کا جو ہے وہ روس کے خلاف جب یوکرین کی جنگ میں نیٹو کے ساتھ اکٹھے ہو کر نہ لڑنا بھی شامل ہے. درست بات. دیکھیے نا, یورپ یہ چاہتا تھا کہ ہم مل کر سارے جو ہیں بشمول امریکہ ہم روس کے خلاف یوکرین میں لڑیں اور یوکرین کو آزاد کروائیں. جب تک تو صدر بائیڈن رہے مدد جاتی رہی. اب صدر ٹرمپ کے آنے سے وہ مدد بند ہو گئی ہے. تو لہٰذا اب یہ صدر ٹرمپ پہ واضح ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ابھی تک, لیکن ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ صرف اپنی گفتگو سے, یا انگریزی میں کہتے ہیں بلسٹر سے, پوری دنیا کو اپنے ساتھ نہیں لے کر چلتے. دنیا کو لے کر جانے کے لیے آپ کو انہیں نیگوشیٹ کرنا ہے, اور وہاں جو ہے جو جنگ کرنے کی وجہ ہے وہ دنیا کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے. اور اوپر سے انہوں نے چین کے خلاف بھی ایک محاذ دیکھیے نا, اب وہ چین جو ہے وہاں اب ان کا یہ خیال ہے کیا چین نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا. تو صدر ٹرمپ نے ایک بڑی فاش غلطی کی ہے کہ اسرائیل کا جو بھی ان کے امریکہ کے اندرونی سیاسی دباؤ ہے اس کے تحت انہوں نے اپنے ملک کو اور اپنی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا ہے. یہ تو کہ ہمیں یہ کہنے آئے تھے کہ جی میں تو جنگیں ختم کرنے آیا ہوں, لیکن انہوں نے اس وقت جو ہے ایک ایسی جنگ چھیڑ لی ہے جس کے معاشی بھی اور اسٹریٹجک بھی بہت دور رس اثرات اب یہ ایگزٹ پلان اس کے اوپر میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ امریکہ کا کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ باقری صاحب کے پاس جاؤں, چشتی صاحب آپ نے سنا ہوگا سجیل جو میزائل استعمال کیا گیا ہے, اور ملیٹریلی آپ ایران کی اس جنگ کو کہاں پہ ان کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ اس میزائل کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے. پھر ڈرون ٹیکنالوجی جو انہوں نے استعمال کی ہے, پھر یہ جو خودکش کشتیاں انہوں نے استعمال کی ہیں آبنائے ہرمز کے لیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ملیٹریلی سسٹین کر رہا ہے ایران, اور آگے کتنی دیر وہ سسٹین کر سکتا ہے؟ دیکھیے ڈے ون پہ پچھلے 47 سالوں میں چلے جائیں تو امریکہ بہت فالٹی رہا ہے بہت جگہوں پر. چلیں کوئکلی کر لیتے ہیں. 1953 مصدق پرائم منسٹر تھے, ان کو ہٹا دیا گیا زبردستی, امریکہ نے ہٹایا اور شاہ فران کو لے کر آ گئے. اس کے تقریباً 26 سال ان کی حکومت رہی, اور جو لوگوں کو ہم نہیں بتاتے وہ یہ ہے کہ یہی امریکہ تھا شاہ فران پر اس لیے مہربان تھے کہ 40% آئل انہوں نے امریکن کمپنیوں کے حوالے کر دیا تھا ایران کا. یہ پہلا فالٹ ہوا. اس کے بعد مصدق صاحب الیکٹڈ تھے, ان کو ہٹایا گیا, رجیم شاہ فران کی آ گئی, لیکن صرف 26 سال سروائیو کرا سکے کیونکہ انفورس کیا گیا تھا. اور پھر سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نیوکلیئر ریئیکٹر اور نیوکلیئر انریچڈ سارا جو مٹیریل تھا وہ ایران کو امریکہ نے خود دیا. یعنی یہ وہ پودا ہے جو امریکہ نے لگایا تھا آلموسٹ 70s میں جب شاہ فران کو لے آئے تھے. پھر ظاہر خمینی آ گئے, ایت اللہ خمینی, وہ ریسٹ از ہسٹری. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایتھیکل گراؤنڈ تو اس وقت بھی 1953 میں بھی نہیں تھے, پھر بعد میں بھی نہیں تھے, اور آج جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریلیونس امریکہ کی رہ گئی ہے, بیکاز وار فائٹنگ جتنے عرصے سے وہ کر رہے ہیں, اسرائیل اور امریکہ مل کر ایوری ڈے بیسس پہ جتنی جنگ سسٹین کر رہا ہے ایران, امریکہ اور اسرائیل ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں, اتنا ہی ایران ریلیٹیولی کریڈیبل ہوتا جا رہا ہے.